ہمیں پھر بھی ٹرسٹ کرنے کی ڈائریکشن میں ہی اپنے کام کو جاری رکھنا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ رسپیکٹ اور ریگارڈ کو ڈیزرو کرتے ہیں. اور اسامہ بھائی کاش اگر اس وقت یہاں موجود ہوتے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو سم ہاؤ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر وہ غصہ کریں گے یا ان کی فیملی غصہ کرے گی تو نشے کا کام جاری رہے گا اور نشے کی زندگی بھی جاری رہے گی. اچھا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. علاج کی ضرورت کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے یا نشوں کا نقصان ہوتا ہے، اس پر تو ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی بحث ہے ہی نہیں. آپ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. جی وائس بھائی، اسٹرینتھ کا خیال جیسے آپ بتا رہے ہیں اور جیسے میں سمجھ رہا ہوں، یہ جو سپر مینلی ہم میں سے کسی کا خیال ہو سکتا ہے اپنی فیکلٹیز کے بارے میں، تو ایسا نہیں ہے. وی آر ہیومنز اینڈ وی مسٹ ایکٹ لائک ہیومنز. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں تھوڑا سا عثمان سے بھی یہ کہوں گا کہ یہ بھی فار دا لیک آف اے بیٹر ورڈ اتنے چھوئی موئی نہ بنا کریں، کیونکہ اللہ نے انہیں زبردست اور اچھا بنایا ہے، جوانات بھی ہیں. کیا ہو گیا؟ ہاں، سم مڈل وے، سم مڈل گراؤنڈ. ریکوری از اے مڈل آف دا روڈ جرنی، یعنی ریکوری کسی اعتدال کا نام بھی ہے. ریکوری میں انتہائی رویے، انتہائی سوچیں، انتہائی انڈرسٹینڈنگز کام نہیں آتی. ریکوری اور ٹریٹمنٹ پروگرامز کے ساتھ اپنے دماغ کو اور اپنے آپ کو بالکل اجازت نہ دیں کہ یہ چڑ محسوس کریں. چڑ محسوس کرنا سمجھتے ہیں؟ کھجنا، چڑنا. اس کی ایک بڑی کم تکلیف دہ شکل ہے بیزاری محسوس کرنا. بیزاری کیا ہوتا ہے؟ دل نہ لگنا، بے چین محسوس کرنا، کلر لیس ہونا. یہ ان کیفیات کو بیزاری کہتے ہیں. ہالو فیلنگ کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. ہالونیس، کلر لیسنس، لیک آف انیشیٹو از اے پارٹ آف اٹ. بیزاری. تو آپ اپنے آپ سے بات کر سکتے ہیں یا اپنے دماغ سے کہ آخر آپ کو کیا ہے مائی ڈیئر برین، کہ آپ کو اچھے کاموں میں، کیونکہ یہ بڑا خطرناک ٹریپ ہے. اگر آپ کو ریکوری میں اور ٹریٹمنٹ میں بیزاری محسوس ہوتی ہے نا، اور اپنے آپ کو آپ اجازت دیتے ہیں کہ آپ بیزاری محسوس. اچھا، ون فائن ڈے نا میں نے کسی بڑے محترم جینٹل مین سے یہ کہا تھا کہ سر مجھے لگتا ہے کہ تسی جنہ پیدل چلتے ہو نا، تسی گڈی شڈی چھڑ دے ہو. تو بعد میں مجھے پتہ لگا کہ ان کی جو گاڑی تھی اس کی مائلیج کم تھی اور جو انہوں نے پیدل چلا تھا نا پچھلے کچھ عرصے میں وہ زیادہ تھا. دماغ ہی ہوتا ہے، دل تو خیر ہمارا یہ کام نہیں کرتا. گو کہ ہمارا دل کیفیات کو بڑا محسوس کرتا ہے لیکن گورن نہیں کرتا. گورن ہمارا دماغ اور ہماری سوچیں ہی کرتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنے دماغ کو یہ اجازت نہ دیں، اس سے بات کیا کریں. وہ ہم کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں سیلیبریشن محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو سیلیبریٹ کرتے ہیں نا. وہ ہماری فیلنگز ہیں. وہ اٹس ناٹ اونلی اے پیس آف چپ اور میٹل، اور اٹ از آور فیلنگز ایز ویل. گلے شکووں کو جانے دیں. ہم سب کو کبھی مشکل وقت میں جب سمجھ نہ آ رہا ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو فرسٹریشن کو ہینڈل کرنے کا ایک طریقہ گلے شکوے بھی کرنا ہوتا ہے. اور چونکہ سب سے آسان گلا شکوہ کرنے کی جگہ ہمارے فیملی ممبرز ہیں، کیونکہ انہوں نے کیڑا سانو کوئی کچھ کہہ دینا ہوتا ہے، تو ہم ان سے گلے شکوے کرتے ہیں اور الٹا وہ اپنے اندر تلاش کرنے لگتے ہیں کہ ہو نہ ہو انہی میں کوئی کمی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ نے چونکہ سوال پوچھا کہ سب سے پہلے گلے شکوے کرنا چھوڑ دیں. نیوے نیوے ہونا کیا ہوتا ہے؟ آنکھ چرا کے نکل جانا. یعنی میں اور آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں لگا کہ میں کب ادھر ادھر ہو گیا ہوں. سب سے پہلے گلا شکوہ اور فرسٹریشنز کو جانے دیں. اپنی چوائسز کو مان لیں تاکہ آپ کے اندر یہ خیال پیدا ہو کہ میں غلط کر سکتا ہوں
میں صحیح بھی کر سکتا ہوں. بلیم کرنا بھی چھوڑ دیں. شراب یا شراب کے تصور کے ساتھ ایک پتہ نہیں کیوں پری ہسٹورک ٹائمز سے اس طرح کے معاملات بھی اٹیچڈ ہیں کہ اعتماد بڑھانے کا ایک طریقہ راشد بھائی یہ بھی ہے کہ جیسے اب آپ کے انڈور علاج کو سٹارٹ ہوئے کافی دن گزر گئے ہیں, تو اب آپ کی طرف جب دیکھا جائے تو آپ کے فیملی ممبرز یا ہمیں یہ دکھائی دے کہ آپ کچھ نہ کچھ دل کو لگا رہے ہیں, لیکن اگر ہم دیکھیں اور ہر دفعہ یہی دکھائی دے کہ آپ بہت دکھی ہیں, اپنے ایموشنز اور اپنی انٹرنل سٹیٹس کو ایڈریس کیا کریں, معاملات کو جوں کو توں نہ رہنے دیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے نشہ چھوڑ رکھا ہے تو دیکھنے والوں کو آپ ویران نظر آئیں. اس طرح اعتماد کی فضا پیدا نہیں ہوتی. اس طرح ایک ڈر اور خوف کی فضا پیدا ہوتی ہے کہ جتنے دکھی یہ نشہ چھوڑ کے ہیں کہیں یہ دوبارہ نشہ نہ شروع کر دیں, کیونکہ نشے کی بیماری کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہمت کر کے آپ ہی اس ٹریپ سے نکال سکتے ہیں اپنے آپ کو. اور وہ یہ ہے کہ مریض جب نشہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ آن دا ٹاپ آف دا ورلڈ فیل کرتا ہے, اور جب وہ نشہ چھوڑتا ہے تو اسے اپنی دنیا ویران محسوس ہوتی ہے, کھوکھلا پن محسوس ہوتا ہے, خالی پن محسوس ہوتا ہے, ویکیوم یا کچھ کمی محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کیفیات اپنی جگہ ہے, پر اعتماد کی فضا پیدا کرنے کے لیے ریکورنگ پیشنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر اطمینان اور خوشی کو طاری کر لیں. اسی لیے تو انہیں وہ جو مشورہ دیا جاتا ہے نا کہ فرسٹ یو فیک اٹ دین یو میک اٹ, اور فیک اٹ ٹل یو میک اٹ, یعنی آپ اپنے اوپر طاری کر لیں کیفیات کو کہ آپ بڑے خوش اور راضی ہیں. کچھ دنوں میں, کچھ عرصے میں یہی کیفیات آپ کی روزمرہ زندگی اور عادت کا حصہ بھی بن جائیں گی. اور یہ بڑا سیریس میٹر ہے, آپ میرے اس مشورے کو بہت سنجیدگی سے لیجئے گا. ہاں دیکھیں, میں آپ کو بالکل یہ مشورہ نہیں دے رہا کہ جو بری لگنے والی باتیں ہیں وہ آپ کو بری نہ لگیں, لیکن اگر آپ ایک پرسکون انسان بن جائیں اور جو بری لگنے والی باتیں ہیں انہیں ایسا ہی محسوس کریں جیسے کرنا چاہیے, تو اس میں کیا حرج ہے. لیکن ماضی میں ایسا نہیں نہ ہوتا تھا, جب آپ کو برا لگتا تھا تو اب میں اندازے سے بات کر رہا ہوں کہ آپ زمین اور آسمان ایک کر دیتے تھے. میں آپ کو بری لگنے والی بات کو برا فیل کرنے سے تو نہیں منع کر رہا, ایسا ہی ہونا چاہیے, لیکن پھر اس میں رسپانس ایسا ہونا کہ پھر وہ کیفیت ہے کہ جانے کا نام ہی نہ لے اور آپ کا چین اور سکون برباد ہو جائے, نہیں یہ زیادہ ہے. تو ایگزیجریٹڈ رسپانس نہیں ہونا چاہیے. ہاں جو بات اچھی نہیں لگی تو وہ اچھی نہیں لگی, اور آپ اپنے آپ کو یہ کہہ کے بھی تسلی دے سکتے ہیں کہ زندگی میں ڈھیر ساری اچھی باتیں ہیں پر کچھ باتیں اتنی اچھی نہیں بھی ہوتی. یہ بات میں نے آپ سے اس لیے بھی کہی ہے کیونکہ نشے کی بیماری میں خاموشی سے ایک چیز کی ٹریننگ ضرور ہوتی ہے. انسان پرفیکشن کے مائنڈ سیٹ کے بارے میں بہت ایڈمنٹ ہو جاتا ہے. اسے لگتا ہے کہ زندگی پرفیکٹ ہونی چاہیے, والدین پرفیکٹ ہونے چاہیے, بیگم صاحبہ پرفیکٹ ہونی چاہیے, دنیا پرفیکٹ ہونی چاہیے, سب کچھ پرفیکٹ ہونا چاہیے میرے علاوہ. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں.
खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।